مفتی صاحب، آج کے حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایتھیسٹ لوگ جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر جو دنیا کا ہے وہ ایتھیزم ہے۔ اگر ایتھیسٹ دنیا کے اندر باقی رہے گا تو دنیا کے اندر امن و شانتی رہے گی، دنیا کے اندر ترقی رہے گی، سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، جو سماجی سطح پہ انسان ترقی کر رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، معاشرے میں چین سکون رہے گا۔ یہ ایک عام تاثر ایتھیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جو دیسی مولد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا ہے اسلام سے انسانیت تک کا، یا ہندوازم سے انسانیت تک کا، یا کرسچینٹی سے انسانیت تک کا۔ گویا کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایتھیزم جو ہے وہ انسانیت ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ غیر انسان ہیں یا انسانیت کے دائرے میں نہیں آتے۔ اسی حوالے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں مذہبی لوگوں نے کتنے خرافات مچائے ہیں دنیا میں، اس لیے لوگوں کو ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر ترقی اور امن و شانتی بنے رہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے مجھ سے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں یقیناً یہ جو اس طرح کے حضرات ہمارے معاشرے میں آج موجود ہیں اور اپنے نظریات کو وہ جس طرح پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً یہ انسانیت کے حق میں کیا بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک خطرہ ہے، کیونکہ جہاں تک خدا کے تصور کا تعلق ہے اور خدا پر یقین رکھنے کا تعلق ہے تو وہ عین انسانیت ہے اور انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور خدا کا انکار کرنا یہ انسان کی فطرت کے مخالف ہے اور اس کے خلاف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان خدا کا ہی سرے سے انکار کر بیٹھے گا اور اس کے یہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں رہے گا اور اس کے یہاں عدل و انصاف کا کوئی تصور نہیں رہے گا۔ عدل و انصاف کا تصور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بغیر یعنی اللہ رب العالمین کے اور اس کی جانب سے آئی ہوئی ہدایات کے بغیر وہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ اور یہ جو دنیا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں پر مکمل عدل و انصاف قائم ہو ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آخرت کا بھی ایک دن مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس دنیا میں مظلومین رہیں گے ان کا حق انہیں وہاں پر مل کر رہے گا۔ تو جب ایک انسان ایتھزم کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ خدا کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے یہاں آخرت کا، موت کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، حشر و نشر کا کوئی تصور نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے ان کے یہاں مٹیریلزم یعنی مادیت بھرپور پائی جاتی ہے، اور جس قوم میں بھی مادیت کی بنیاد پر وہ قوم آگے بڑھنے لگے گی، اس قوم میں تباہی اور بربادی آنا لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہر انسان یہ چاہے گا کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہو، ہمارے پاس مال و دولت ہو، میری جو یہ زندگی ہے یہ ایک ہی بار یہ زندگی حاصل ہونے والی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ زندگی حاصل نہیں ہوگی اور کوئی اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہر انسان یہی چاہے گا کہ میری جو یہ مختصر سی زندگی ہے اسی میں سب کچھ کر لوں اور عیش و عشرت اسی میں کر لوں۔ تو ظاہر ہے ایک انسان اس طرح کے تصورات کے ساتھ خود غرض بنتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے نزدیک کسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو نقصان پہنچا دینا یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی، وہ تو اپنی ذاتی مفاد کو یا اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے گا۔ تو ایتھزم اگر کسی معاشرے میں تھوپ دیا جائے یا لوگ اسے اختیار کر رہے ہیں تو پورا معاشرہ خود غرضی پر تل پڑے گا اور پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا۔ اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، خدا کے تصور کا تعلق ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، خصوصاً میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم حشر و نشر پر یقین رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب لے گا۔ ہم کوئی ایک اچھا عمل بھی کریں گے تو پولیس ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، حکومت ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی برا عمل بھی کریں گے، پولیس ہمیں پکڑے یا نہ پکڑے، حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کارروائی ہو یا نہ ہو، اللہ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ تو ایک مذہبی انسان جس کے دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنی جلوت اور خلوت کو ہر دونوں اعتبار سے درست رکھتا ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ خود غرضی کا شکار نہیں ہوگا، وہ اپنے حق میں اگر اسے اس کا کوئی حق دبا رہا ہے تو وہ بسا اوقات اپنے حق کو چھوڑ دے گا اس نیت کے ساتھ کہ بھئی چلو اس دنیا میں تو وقتی زندگی ہے، آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملنا ہی ہے۔ تو جو ایک مذہبی اور خصوصاً اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہ ایثار پر مبنی ہوتا ہے، امن و امان پر مبنی ہوتا ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، چونکہ اس معاشرے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور آخرت کا تصور ہوتا ہے۔ اور جو معاشرہ ایتھزم کا شکار ہوگا اور ایتھزم پر مبنی ہوگا وہ معاشرہ خود غرضی والا معاشرہ ہوگا، وہ ایسا معاشرہ ہوگا جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اور ان کی کوئی ایک ایسا معیار نہیں ہوگا جس پر وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ جی